مسلمان ماہ رمضان میں روزے رکھتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے ہیں، دن رات تسبیح اور صلات پڑھتے ہیں، لیکن اللہ نے فرمایا کہ ان سب کے روزے باندھ کر رکھ دو، ایک بھی روزہ میرے پاس تب تک نہیں آئے گا جب تک یہ اپنے روزے کی زکوٰۃ ادا نہ کر دیں اور غریبوں کو عید میں شامل نہ کریں۔ ہمارے نبی نے فرمایا روزہ یہاں کھڑا رہتا ہے، یہ اللہ تعالیٰ کے پاس جاتا ہی نہیں جب تک اس کی زکوٰۃ نہ ادا کی جائے، اور روزے کی زکوٰۃ ہے صدقہ فطر۔ صدقہ فطر کا حکم حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے زکوٰۃ سے پہلے اسی سال دیا جس سال رمضان کے روزے فرض کیے گئے۔ اس کو ادا کرنا ہر مالدار شخص کے لیے ضروری ہے تاکہ مسکین اور غریب لوگ بھی عید کی خوشیوں میں شامل ہو سکیں۔ عام طور پر ہمیں بتایا جاتا ہے کہ یہ 2 کلو گندم دینے سے ادا ہو جاتا ہے، لیکن 2 کلو گندم کی قیمت صرف 150 روپے ہے۔ اگر ہم اسی مقدار میں فطرانہ دیں گے تو کیسے ہم غریب اور نادار لوگوں کو ان خوشیوں میں شامل کر سکیں گے؟ جیسے اللہ تعالیٰ نے عبادت کے درجات رکھے، ہر چیز کے درجات رکھے، اسی طرح سے صدقہ فطر کے بھی درجات رکھے تاکہ لوگ اپنی استطاعت کے مطابق جو انہیں مناسب لگے اس کے مطابق صدقہ فطر ادا کریں۔ اگر ہم سیرت نبی کا مطالعہ کریں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام زندگی صدقہ کشمش کی فارم میں دیا، کبھی کبھار کھجور کی شکل میں بھی دیا۔ اگر ہم ان کی زندگی کا مطالعہ کریں تو ہمیں پتہ چلے گا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں نہ تو مال و اسباب کی فراوانی تھی اور نہ ہی ان کے پاس اتنے وسائل تھے کہ وہ ساری زندگی عیش و عشرت کی زندگی گزارتے۔ انہوں نے انتہائی سادہ زندگی گزاری، لیکن جب وہ صدقہ دیتے تو وہ ہم جیسا نہیں دیتے، وہ ہم سے بہت بڑھ کر دیتے، کیونکہ ان کو دنیا کی نہیں آخرت کے گھر کی فکر تھی۔ ہم دنیا میں تو یہ چاہتے ہیں کہ ہمارا بہترین گھر ہو، ہمارے پاس بہترین گاڑی ہو، ہمارے ڈرائنگ رومز میں کوئی آئے اور دیکھے اور کہے واہ واہ کیا بات ہے، کیا خوبصورت سامان ہے، لیکن صدقہ فطر آخرت کے گھر کا مال ہے۔ حضرت امام زین العابدین کے پاس جب کوئی سائل آتا تو وہ بڑے خوش ہوتے اور فرماتے واہ واہ اللہ تیرا شکر ہے تو نے میرے پاس سواری بھیج دی، وہ سواری بھیج دی جو میرا سامان اٹھا کر میرے آخرت کے گھر میں پہنچا دے۔ سائل اللہ تعالیٰ کے گھر میں سامان لے جانے والی سواری ہے۔ اس کووڈ-19 کے دور میں جب لوگ مالی مشکلات کا شکار ہیں، غربت، بھوک، افلاس ہر طرف پھیلی ہوئی ہے، مہنگائی نے لوگوں کا جینا دوبر کیا ہوا ہے، اس صورتحال میں بہت سے لوگ آپ کے پاس سائل کے طور پہ کھڑے ہیں جو آپ کے آخرت کے گھر کو سجانے کے لیے آپ کے منتظر ہیں۔ اپنی آخرت کے گھر کو بہترین مال و اسباب سے بھریں اور گندم اور جو کی بجائے اپنے نبی کو سنت کو اپناتے ہوئے کشمش کا صدقہ فطر دیں تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ اس خوشی میں شامل ہو سکیں۔ ایک دفعہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک عورت آئی، اس نے ہاتھ میں پیالہ پکڑا ہوا تھا اور حضرت عمر سے کہا کہ حضرت عمر مجھے تھوڑا سا شہد دے دیں۔ حضرت عمر کے گھر میں ایک بہت بڑا مشکیزہ تھا شہد کا بھرا ہوا، انہوں نے اپنے غلام کو حکم دیا کہ ادھر آؤ اور یہ مشکیزہ اس کو تھما دو۔ غلام آیا، اس نے وہ مشکیزہ اس عورت کو دے دیا۔ جب وہ عورت شہد لے کے چلی گئی تو غلام نے کہا کہ اے میرے آقا یہ عورت تو پیالے میں شہد لینے آئی تھی، آپ نے پورا مشکیزہ دے دیا۔ تو حضرت عمر نے فرمایا کہ اس نے اپنی شان کے مطابق سوال کیا اور میں نے اپنی شان کے مطابق عطا کیا، تو آئیں اپنی شان کے مطابق صدقہ فطر دیں، بخیل بن کر نہیں بلکہ سخی بن کر صدقہ فطر دیں اور اپنے ابدی گھر کو سجائیں۔ سال 2021 کے مطابق صدقہ فطر کی قیمت یہ ہے: گندم 150 روپے، جو 320 روپے، کھجور 1000 روپے اور کشمش 2200 روپے۔ صدقہ فطر واجب ہے اور واجب کی قضا نہیں ہوتی۔ اگر تو آپ نماز عید سے پہلے صدقہ ادا کر دیں گے تو وہ صدقہ فطر ہے، لیکن اگر آپ اس کے بعد میں ادا کریں گے تو وہ صدقہ فطر نہیں ہوگا بلکہ وہ سادہ صدقہ ہوگا۔ زکوٰۃ ہر بالغ اور صاحب استطاعت پہ فرض ہوتی ہے، لیکن صدقہ فطر ہر بالغ اور نابالغ سب پر واجب ہے۔ ایک دن پہلے پیدا ہونے والے بچے کا بھی صدقہ فطر ہوتا ہے۔ تو آئیں صدقہ فطر کی مالی عبادت میں ذوق و شوق سے حصہ لیں، اپنے نبی کی سنت کو اپنائیں اور گندم کی بجائے کشمش کا صدقہ فطر دیں تاکہ زیادہ سے زیادہ غریب لوگوں کو اور مسکینوں کو ان عید کی خوشیوں میں شامل کر سکیں اور اپنے آخرت کے گھر کو بھی سجا سکیں۔ فی امان اللہ۔